بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المکین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والذاکرین والعابدین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، خطبہ مصنوعہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے جس آیہ مقدسہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس آیہ کریمہ کے حوالے سے کچھ عرض و معروض پیش کرنے سے قبل میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری یہی سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ جی لگا کر نبی پاک پر درود پاک کا اور نذرانہ پیش کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل آپ لوگوں نے معجزہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت فرمائے کہ حضور کے معجزات کتنے عظیم اور کتنے بلند و بالا رہتے تھے، اور آپ کا ہر معجزہ یہ ایمان کو تازہ کرنے والا معجزہ ہوتا تھا۔ آج محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے یہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہم منا رہے ہیں، اس میلاد کے اندر ایک اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہم کردار اور اہم موضوع کو آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی جس طرح زندگی بابرکت رہی ہے، حضور علیہ السلام کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کے اوصاف، آپ کا حسن اخلاق، آپ کی
لوگوں کے ساتھ مدد کرنا، اور آپ جو محسن انسانیت کے طور پر دنیا میں ظاہر ہوئے، یہ تمام کے تمام با کمال ہے ہی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ کا اسم مبارک، آپ کا نام مبارک بھی کمال والا ہے۔ آپ کی ذات تو با کمال ہے ہی، لیکن آپ کی ذات کے ساتھ آپ کا اسم مبارک، آپ کا نام مبارک بھی بہت ہی معظم، مکرم اور رحمت و برکتوں والا آپ کا اسم مبارک، آپ کا نام مبارک ہے۔ تو آج آپ کے سامنے کچھ باتیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مبارک نام ہے، اس نام کی برکتیں آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تو حضور کا نام جب آیا ہے تو حضور کے نام کے ساتھ ایک اور مرتبہ درود پاک کے ذریعے ثواب کما لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب حضور کا نام، مبارک نام، کوئی معمولی نام حضور کا نام نہیں تھا۔ آج ہماری سماج کے اندر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے، تو آج کے دور کے مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا نام اچھے سے اچھا رکھے۔ جب کسی کے یہاں لڑکی کا جنم ہوتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کا نام بہتر سے بہتر رکھنے کی وہ خواہش کرتا ہے۔ وہ اپنے بیٹی یا بیٹے کے نام کو عام انسانوں کا وہ نام نہ ہو، وہ نام اپنی اولاد کو دینے کی وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے بیٹے کا جنم ہوا ہے یا میری بیٹی کا جنم ہوا ہے تو میں اپنے بچے یا بچی کا نام میں ایسا رکھوں گا کہ جو زمانے میں کسی نے نہ رکھا ہو۔ یہ انسان کی سوچ اور انسان کی فکر ہوتی ہے۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے، لوگ اپنی اولاد کے ناموں کو انگریزوں کے طرز پر رکھنا شروع کر دیے ہیں، یہودیوں کے طرز پر رکھنا شروع کر دیے ہیں، نصرانیوں کے طرز پر رکھنا شروع کر دیے ہیں، اور غیر مسلموں کے طرز پر انہوں نے اپنے بچوں یا بچیوں کے نام رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ کیا ہمارے سماج کے اندر انبیاء، صحابہ، اولیاء کرام کے نام کم ہے تو ہم غیروں کے ناموں کو اپنے اولادوں کے نام رکھیں؟ کیا ہماری سماج کے اندر اسلامک عربی نام نہیں ہے تو ہم کوئی دوسرا ایسا جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہ نام ہم اپنے اولاد کا رکھیں؟ اب جب ہماری یہ باری جب آتی ہے تو ہم سیرت مصطفیٰ کو نہیں دیکھتے، بلکہ اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنی اولاد کا جو چاہے، جی چاہتا ہے وہ نام رکھ دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، سمجھ میں آپ کے بات آ جائے گی۔ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، کسی لڑکے کا نام آپ نے رکھا الفاظ۔ کیا رکھا آپ نے؟ الفاظ۔ نام تو سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے، الفاظ، لیکن اس کا معنی جاننے کی کبھی کوشش کی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ الفاظ نام رکھ دیا۔ اسلام کے اندر جو نام رکھا جاتا ہے اس کی تاثیر اس بچے کے اوپر اثر کرتی ہے۔ تو آپ نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا؟ الفاظ۔ اور الفاظ کا مطلب ہوتا ہے لفظ کی جمع، جو ہم اپنے منہ سے جو
جو کلمات نکالتے ہیں، جو لفظ نکلتے، جو بھی جملے نکلتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے الفاظ. یعنی ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کی جمع کو کہتے ہیں الفاظ، جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. تو الفاظ کیا، ایک سمجھو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند کلموں کا مجموعہ. جیسے ہم نے کہا قلم، کتاب، کرسی، کاغذ، دوا، مسجد، مدرسہ، یہ ہماری زبان سے نکلا. یہ چند کلمات، ان تمام کلمات کو جوڑ دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں الفاظ. تو اب ہم ان جو بے معنی نام ہے اس کا جب اپنی اولاد کا نام رکھیں گے تو اس پر اس کا اثر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس کا اثر؟ تو ایسے سماج کے اندر بہت سارے لوگوں کے نام ہیں کہ جن کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا. ہاں اگر کوئی ایسا نام ہے رکھا ہے غلام رسول، رسول پاک کا غلام، غلام غوث اعظم کا غلام، غلام معین الدین سرکار غریب نواز کا غلام. اگر ایسے بامعنی جن کا کوئی مطلب ہوتا ہے، جن کی کوئی ان کی تاثیر اس بندے پر پڑے، اگر ایسے نام ہم رکھیں گے تو ان ناموں کا اثر ان بچوں کے اوپر ہوگا، اور اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس بچے کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے گا. تو نام کے اوپر بچوں کی تاثیر کے اوپر اثر ہوتا ہے. کسی لڑکے کا نام بہت سخت اس کا معنی ہے، جیسے مثال کے طور پر شعر وغیرہ، اس کا اللہ کا شعر، رسول اللہ کا شعر، مولا علی کا شعر. جیسے کہتے ہیں اسد علی، علی کا شعر، اسد اللہ کا شعر. اگر یہ چلو اس کا مطلب بہت کہ اللہ کا شعر غضبناک یہ نام ہے تو اس کا اثر اس بچے پر پڑے گا. اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نرم ان کے معنی ہوتے ہیں، بالکل سادہ اور سمپل نرم مزاج والے ان کے معنی ہوتے ہیں، تو اس کا بھی اثر اس بچے پر پڑنے والا ہے. تو ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. کسی بچے کا نام اس کی پھوئی رکھتی ہے، اس کی پھوفی رکھتی ہے. کسی بچے کا نام اس کی خالہ جان رکھتی ہے. کسی بچے کا نام اس کے دادا یا والد صاحب یا ماں رکھتی ہے. لیکن جب میرے پیارے آقا رحمت دو عالم سرکار پیارے آقا مکی مدنی تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آتی ہے، تو جب میرے پیارے آقا آپ کے بطن مبارک میں، آپ کے رحم مبارک میں جب میرے پیارے آقا پرورش پا رہے تھے، تو اس وقت ہر مہینے ایک نبی آتے، اور نبی آنے کے بعد ماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آنے والے بچے کی بشارت دیتے کہ اے آمنہ، تیرے یہاں پر ایک ایسا بیٹا جنم لینے والا ہے، ایک ایسا لڑکا جنم لینے والا ہے کہ جس کے نور سے پورا عالم جگمگا اٹھے گا، جس کے نور سے عرب کی سرزمین ایمان کا گہوارہ بن جائے گی، جس کے نور سے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہو جائے گا، اور جس کے نور سے پورے جہاں میں اسلام کی روشنائی بلند ہو جائے گی. اور جب میرے آقا علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے، تو جب آپ کے نام کی باری آئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے میرے پیارے آقا کا نام بھیجا، اور نام بھی کیسا رکھا جنہیں ہم آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پکارتے ہیں. محمد کا معنی یہ ہے تعریف کیا ہوا. تعریف، وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے نام کی تعریف عرش والے بھی کرتے ہیں اور فرش والے بھی کرتے ہیں. یعنی لوگ بھی کرتے ہیں ان کے نام کی تعظیم. محمد تعریف کیا ہوا، جن کے نام کی تعظیم عرش والے بھی کرے، فرش والے بھی کرے، سمندر والے بھی کرے، خشکی والے بھی کرے، درخت کی شاخیں بھی کرے، درخت کے پتے بھی کرے، مکہ والے بھی کرے، مدینے والے بھی کرے، صحابہ بھی ان کے نام کی تعظیم کرے، اہل بیت اطہار بھی ان کے نام کی تعظیم کرے. اور یہ تو دنیا والے ہیں. جب پیارے آقا علیہ السلام کے نام کی باری آتی ہے
تو میرا پروردگار بھی اس نام سے محبت فرمایا کرتا ہے، اس نام سے محبت کرتا ہے۔ تو بھائی ایسا نام رکھو میرے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اس نام کو رکھنے کے بعد پیارے آقا کی سنت بھی ادا ہو جائے اور ہماری اولاد کا نام بھی اچھا رکھا جائے، نام بھی اچھا ہو جائے۔ لیکن آج تو الگ ہی دور ہے، کسی کے یہاں بیٹا ہوتا ہے تو لوگ فون کرتے ہیں کہ حضرت صاحب میرے یہاں لڑکا یا لڑکی کا جنم ہوا ہے، چند اچھے نئے نام نکال کر کے آپ بھیجئے، نئے نام بالکل نئے جو کبھی سنے ہی نہ ہو۔ تو ہم جب بھیجتے ہیں احادیث کے ذریعے یا صحابہ کرام، انبیاء کرام، اولیاء کرام کے جو بامعنی نام ہے جن کا کوئی مطلب ہوتا ہے، اور جب نام لکھ کر کے ان کی فہرست ان کو بھیجی جاتی ہے تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 نام بھیج دیے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس میں الگ کون سا نام ہے، بالکل الگ، سب سے الگ تھلگ، اس کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہوگا، بس نام ایک الگ ہونا چاہیے۔ وہ نام پھر وہ پڑھے گا تو کال کرے گا، حضرت یہ جو نام ہے یہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر اس کا کوئی مطلب اچھا رہتا ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ نام رکھ سکتے ہیں، اور اگر مطلب غلط ہوتا ہے اس کا تو ہم منع کر دیتے کہ بھائی اس کا مطلب غلط ہے، آپ نہ رکھیے۔ لیکن وہ بندہ اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی بیوی کے کہنے پر نام تو وہی رکھتا ہے کہ جو وہ اپنے آپ اچھا سمجھتا ہے، بھلے اس کا کوئی پھر مطلب نہ نکلتا ہو۔ تو نام یا تو انبیاء کرام کے ناموں پر اپنے اولاد کا نام رکھو، یا صحابہ کرام کے جو اسماء ہے ان کے مطابق نام رکھو، یا اولیاء کرام کے ناموں کے مطابق نام رکھو، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس نام کی برکتیں بھی اس اولاد کی زندگی میں عطا فرمائے گا۔ تو حضور کا نام کس نے رکھا؟ پروردگار عالم نے، اور نام اس دنیا کے اندر رکھا محمد، اور آسمانوں میں نام رکھا احمد۔ اب اس کی برکت دیکھو، آپ اس نام کی برکت دیکھو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے اولاد کا نام، اپنے لڑکے کا نام میرے نام پر یعنی میرے نام کے مطابق محمد رکھے گا، کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالی میرے نام پر نام رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی جہنم سے حفاظت فرما دے گا، یعنی اسے جہنم سے چھٹکارا، اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے نظارے فرمائے گا، جنت کے نظارے فرمائے گا۔ تو اپنی اولاد کا ایسا نام رکھو سیرت مصطفیٰ کے مطابق کہ اس کا اثر آپ کی اولاد پر ہو، پھر ایسا نام رکھو کہ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا، کیونکہ اب آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں ایک دور، بہت پرانا دور ایسا ہوتا تھا دیہاتوں میں کہ جہاں کوئی عالم نہیں ہوتے تھے، کوئی پڑھانے والا، کوئی سمجھا لینے والا، کچھ کوئی نہیں ہوتے تھے، تو پھر وہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق جو ان کو ٹھیک لگتا تھا وہ رکھ دیتے تھے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کے نام کے بارے میں ان کو پتا چلا کہ ہمارا نام غلط ہے، انہوں نے اپنے نام کو بدل کر کے اسلام طرز پر اپنا نام رکھا۔ اب آئیے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ جہاں اس میں محمد لکھا ہوتا ہے وہاں فرشتے اپنی جماعت کا گھراؤ کر لیتے ہیں، حلقہ بنا لیتے ہیں، گھراؤ کر لیتے ہیں جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لکھا ہوتا ہے۔ حضور کا نام جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں فرشتے ایک جماعت کر لیتے ہیں، حلقہ باندھ کر پھر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں، درود سلام کے نذرانے پڑھتے ہیں، اور جب تک وہ نام پاک اس جگہ پر لکھا ہوتا ہے یا اس کا نشان بنا ہوتا ہے، وہ اس نام مبارک کو فرشتے چومتے رہتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں اور اس اسم پاک کے ارد گرد وہ طواف کرتے رہتے ہیں۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا مبارک نام ہے
جو شفا شریف یہ میرے پاس موجود ہے، شفا شریف، اس کتاب کی برکت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتاب جو شفا شریف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رکھی ہوئی ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ یہ کتاب جو بندہ اپنے گھر میں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گھر میں کبھی بھی بے روزگاری پیدا نہیں فرماتا۔ یہ شفا شریف جس نے لکھی ہے قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ وہ مقبول کتاب ہے جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے، یعنی حضور نے اس کتاب کو پسند فرمایا ہے۔ تو جو بندہ اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھتا ہے نا، شفا شریف، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گھر میں رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آگے سنیے، روایت میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے وقت جب قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو قریب بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے، میرے بعد تو میرا خلیفہ بنے گا، میں تو دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا لیکن میرے بعد تو میرا خلیفہ بنے گا۔ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اور پرہیزگاری کو ہمیشہ اختیار کرنا، تقوی اور پرہیزگاری کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھنا۔ اور آگے فرماتے ہیں، میرے بیٹے یہ بات یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی مصیبت یا کوئی آفت کی گھڑی آئے تو پیارے آقا مکی مدنی تاجدار مدینہ سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ بنا کر کے اللہ سے تو دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالی پیارے محمد کے صدقے میں تیری تمام مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ یہ ہمارے جد امجد نے اپنے سگے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی آپ کے انتقال کے وقت کہ بیٹا جب بھی مصیبت کا وقت آئے نا تو بس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک کے صدقے میں اللہ سے دعا کر لینا۔ اب آگے سنیں کہ تو اللہ سے دعا کرنا، کیوں؟ کیونکہ میں نے اس نام پاک کو عرش اعظم پر لکھا ہوا دیکھا ہے، عرش اعظم پر لکھا دیکھا ہے۔ میں نے سارے آسمانوں کا طواف کیا لیکن میں نے ایسی کوئی جگہ نہیں دیکھی جہاں پیارے آقا محمد عربی کا نام نہ لکھا ہو۔ عرش پر آپ کا نام لکھا ہے، فرش پر آپ کا نام لکھا ہے، ساتوں آسمانوں پر آپ کا نام لکھا ہے۔ میں جنت کے دروازوں پر، حوروں کی پتلیوں پر، سدرۃ المنتہا کے درختوں پر، عرش اعظم کے پردوں پر اور فرشتوں کی آنکھوں پر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی اللہ نے محمد لکھا ہوا ہے۔ یہ مدارج النبوہ میں یہ روایت کو منقول کیا گیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے جنت کے دروازے، عرش کے پردے اور ساتوں آسمانوں پر پیارے آقا کا نام لکھا ہے۔ یہ پیارے آقا کا اسم مبارک ہے، اور اس نام کی برکت کا عالم آپ دیکھیں کہ جو اس پیارے نام سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے دور کے اندر ایک شخص تھا، اس شخص نے 2 سال تک مکمل اللہ کی نافرمانی ہی کی، عبادت کا ایک ذرہ بھی اس نے حاصل نہیں کیا، صرف گناہ پر گناہ پر گناہ۔ اب جب وہ مر گیا نا، اس کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے اس کو اٹھا کر کے کوڑا دانے میں، یعنی جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے وہیں پر اس کو لٹا دیا اور وہیں پر اس کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اتنا گنہگار کہ لوگ اس سے اتنے تنگ آ گئے تھے کہ سب لوگوں نے مل کر کے اسے کوڑے کے اندر پھینک دیا، اور جب اس کو وہاں پر پھینک کر کے وہ چلے گئے اور جب اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی تو سب لوگ واپس آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے موسیٰ، جاؤ اور فلاں آدمی کو جہاں کوڑے میں پھینکا گیا ہے، جس کو دفنایا گیا ہے، اس کو وہاں سے باہر نکالو اور پھر تم اس کو غسل دو اور اس کو کفن پہناؤ
اور پھر اس کو واپس کسی اچھی جگہ پر دفن کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اس کو جگہ سے نکالا اور اس کو اچھے طریقے سے اس کو نہلایا، اسے پاک کیا، اچھے اس کو کفن پہنایا گیا، اس کو دفن کیا گیا، اور پھر جب اس کے اوپر مٹی رکھی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا، اے پروردگار عالم، اے میرے پاک پروردگار عالم، یہ جو بندہ ہے اس کو کوڑے میں پھینک دیا گیا تھا، اور تجھے اس کی کون سی ادا پسند آئی کہ تو نے اس کو باہر نکلوایا اور اچھی جگہ پر دفن کروایا؟ آخر کیا باتیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ عرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچی، رب عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ میرے پیارے کلیم، یہ جو گنہگار بندہ تھا 2 سال تک اگرچہ اس نے میری نافرمانی کی تھی، لیکن یہ اپنی زندگی میں جب توریت کو پڑھتا تھا اور جب میرے پیارے محبوب محمد کا نام آتا تھا تو وہ اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا کرتا تھا۔ بس اس کی یہ ادا مجھے پسند آ گئی کہ یہ گنہگار ہوتے ہوئے میرے محبوب کے نام سے محبت کرتا ہے، تو مجھے اس پر یہ حیا آئی کہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میرے آقا میرے محبوب کی محبت کے صدقے میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو جنت کا مژدہ سنا دیا۔ اور پھر آگے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اسے جنت کے اندر 70 حوریں بھی عطا فرما دی ہے، 70 حوریں بھی اس کو عطا فرمائی۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ جو پیارے آقا کے نام سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے اس میں پاک کی برکت۔ تو اپنے بچوں کا نام یا آس پڑوس میں کہیں پر بھی کسی بچے یا بچی کی ولادت ہو تو کسی مولانا صاحب سے ایک مرتبہ مشورہ کر لیجئے کہ حضرت میرے یہاں لڑکا یا لڑکی کا جنم ہوا ہے، تو آپ اس کا بہتر جو اسلامی نام ہے وہ نام آپ عنایت فرمائیے۔ ہم اپنے بچوں کا نام اسلامی طرز پر رکھیں گے، یہودیوں کا نام ہم نہیں رکھیں گے، غیروں کا نام ہم نہیں رکھیں گے، ورنہ آپ اسلام کے اندر دیکھیں کہ ایسے ایسے نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے کہ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، اور جب مطلب نہیں ہوتا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات روک کر کے، ویسے تو بہت باتیں ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے نام مبارک کے ان کے فضائل پر، لیکن یہاں پر ایک بات کو روکتے ہوئے میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اس پر عمل کرو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ عمل دیکھیں، یہ اس عمل کو کہا جاتا ہے اسم اعظم۔ اس عمل کا نام کیا ہے؟ اسم اعظم۔ وہ اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے آپ کا نام ہے عبد المجید یا عبد الستار، یا سمجھ لو کہ آپ کا نام ہے عبد الغفور یا عبد الشکور، جو بھی آپ کا نام اسلامی طرز پر نام ہے، یا سمجھ لو کہ میرے ہی نام پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا نام ہے محمد عباس، میرا نام محمد عباس یا محمد شاکر۔ اب آپ اپنا جو نام، آپ کا جو نام ہے جو آدھار کارڈ میں لکھا ہوا ہے، آپ کی جنم تاریخ میں جو نام ہے اس نام کے عدد آپ نکالو، عدد نام نکالو، اس کے عدد نکالو۔ ہر نام جو آپ رکھتے ہیں اس کے عدد ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر محمد شاکر ہے تو محمد شاکر، محمد تو ہر کسی کا نام ہوتا ہے، جو شاکر کے عدد اگر آپ دیکھو تو شاکر کے ایک فرضی طور پر آپ سمجھ لو کہ شاکر کے عدد نکلے 110۔ کتنے؟ 110۔ شین کے اتنے، الف کے اتنے، کاف کے اتنے، را کے اتنے، تو اس کے عدد کتنے نکلے وہ آپ علماء کرام سے اس کا رابطہ کر سکتے، سمجھ میں نہ آئے تو، لیکن میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں اس کے فائدہ کیا اسم اعظم کے۔
تو شاکر کی عدد نکلے 110، اور پھر اسی 110 عدد کا نام آپ اللہ کا دیکھو، رحمان، غفور، رحیم، ستار، جبار، خالق، مالک، ہادی، جو اللہ کے 99 نام ہے، ان ناموں کے اندر ایک نام کا عدد ہے 110۔ کتنے ہیں؟ 110۔ تو اب آپ وہ جو 110 ہے اس کو ڈبل کر دو تو کتنے ہوئے؟ 220۔ 220 ہی ہوتے ہیں نا، 110 کے آپ ڈبل کریں گے تو کتنے ہوں گے؟ 220۔ اب آپ 220 مرتبہ، جیسے یا رحیمو، اس رحیمو کا جو عدد ہے وہ 110 نکلتا ہے، اور آپ کا نام شاکر ہے، تو آپ ایک فرض کے طور پر، حالانکہ شاکر کے 110 عدد نہیں ہوتے ہیں، اس کے عدد الگ ہوتے ہیں، سمجھانے کے طور پر آپ کو اپنا عدد نکالنا ہوگا، تو شاکر کے عدد نکالیں تو 110، یا رحیموں کے عدد نکالیں 110۔ اب آپ کو 220 مرتبہ پڑھنا ہے یا رحیموں۔ اب جب آپ یا رحیمو 210 مرتبہ پڑھ کر کے اس اسم اعظم کی برکت سے اللہ سے جو دعا مانگو گے، اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، ضرور قبول فرمائے گا۔ اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے نام کا اسم اعظم نکالیں، علماء کرام سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کے نام کا عدد نکال کے دیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا یہ اسم اعظم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کرنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ بات ذہن میں آ گئی تو میں نے سوچا کہ بتا دوں۔ اب آئیے دیکھیے کہ حضور کا نام اور حضور کی سیرت اور حضور کا فیضان کیا ہوتا ہے۔ کہ آپ سبھی نے ایک سلطنت کا نام ضرور سنا ہوگا، جو بہت ہی مشہور و معروف جو سیریل چل رہی ہے آج کے دور میں، اسے کہا جاتا ہے سلطنت عثمانیہ۔ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہوگا، اب ایک ترکش ڈرامہ ایک چل رہا ہے سلطنت عثمانیہ کے نام پہ، جس کو ابھی اس کا نام ہے قرلس عثمان، اور اس کے جو والد صاحب تھے ارطغرل غازی، اس کے حوالے سے بھی سیریل تھی۔ اب یہ تاریخ کی ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو سلطنت عثمانیہ کے جو بانی سردار عثمان خان صاحب جو تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت کس وجہ سے عطا فرمائی، آپ کو پتا ہے؟ جو سلطان غازی عثمان غازی جو بنے سلطنت عثمانیہ کے غازی، یہ وہی سلطنت ہے کہ جنہوں نے حرمین شریفین کے اندر قریب 600 یا 700 سال تک خدمت انجام دی، حرمین شریفین کے اندر، اور اس جگہ کو بہت ہی معظم اور مکرم بنایا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، حرمین شریفین کے اندر وہ ایسی چیزوں کو انہوں نے تعمیر کیا کہ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس سلطنت کے بانی سردار عثمان خان عثمان غازی، ان کو یہ بڑا مرتبہ ملا تو کیسے ملا؟ میں اس سیریل کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ریئل تھے، جو حقیقت میں تھے۔ یہ تاریخ نگاروں نے اس کو لکھا ہے، اس روایت کو، اس حکایت کو لکھا ہے کہ ان کو کیسے مرتبہ ملا۔ کو کسی جنگ کے موقع پر کسی جنگل کے اندر ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی کے اندر آپ آرام فرمانے کے لیے رات کے ایک حصے میں گئے، تو وہاں جا کر کے آپ نے چاروں طرف دیکھا کہ بھائی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، تبرکن کوئی بزرگ یہاں آرام فرماتے ہو یا کوئی ایسی چیز ہو۔ تو جب آپ نے نظر کی تو وہاں دیکھا کہ ایک جگہ پر قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کس طرح اس سلطنت کو عروج دیا، اور پورے یہ 3 سے 4 بر اعظموں پر ان کی حکومت رہی تھی۔ تو وہ مصحف شریف قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ اب جو سردار عثمان غازی عثمان تھے، انہوں نے مؤدبانہ ایک ادبی طور پر انہوں نے یہ اپنے دل میں سوچا کہ میں رات کو سو جاؤں گا، پتہ نہیں میرے یہ قدم، میرے یہ پیر رات میں کب یہ قرآن پاک کی طرف ہو جائے اور بے ادبی ہو جائے۔ تو اسی ادب کے لیے، وہ ادب کے خاطر، اس قرآن پاک کی تعظیم کی خاطر، اس قرآن پاک کے ادب کی خاطر وہ پوری رات وہیں پر بیٹھے رہے، وہ سوئے نہیں۔ اور جب وہ
صبح ہو گئی، پھر دوسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب میں یہ بشارت دی کہ اے عثمان، تو نے میرے پیارے آقا کے قرآن مجید کا اتنا ادب کیا، وہ ادب مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں تیری نسلوں کے اندر بادشاہت کو عطا فرما رہا ہوں، سلطنت کو عطا فرما رہا ہوں۔ تو یہ قرآن پاک سے ادب اور حضور کا ادب تھا جو لوگوں نے جب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کی برکت سے ان کو بہت بلند و بالا مرتبہ نصیب فرمایا۔ اب آئیے اپنی تقریر کو اختتام کی طرف میں لے چلوں۔ بہت سارے واقعات پڑے ہوئے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اب وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے بس آخری بات میں بیان کرنا چاہوں گا۔ مدینہ شریف میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث، جن کو کہا جاتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس بن مالک یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور عزیزان ملت اسلام یہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن دو آدمی کو اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ اس کے نامہ اعمال کو چیک کیا جائے، تلاش کیا جائے، تو اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک، اب وہ بندے کو جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو روک لے گا اور فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ فرشتوں، اس بندے کا نام کیا ہے؟ کیا اس کا نام احمد ہے؟ کیا اس کا نام محمد ہے؟ فرشتے عرض کریں گے اے پروردگار، ہاں اس بندے کا نام محمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ میرے فرشتوں، میرے اس بندے کا نام محمد ہے، اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو اور نام محمد کی برکت سے اس کو جنت عطا کر دو۔ یہ نام محمد کی برکت ہے، یہ نام پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت ہے کہ جب بندے ان تمام سیرت مصطفیٰ کو پڑھ کر کے اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالی ان کی زندگیوں میں خوب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے تفاسیر میں باتیں آئی ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مبارک کی، لیکن میں آپ کو بس ایک آخری بات جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینۃ المنورہ کے حوالے سے میں بیان کروں کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ شریف میں آپ رہتے تھے، وہیں پر آپ قیام فرماتے تھے، امام مالک جو مالکی مسلک کے امام ہے، آخری بات اور پھر ہم صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوں گے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حدیث پاک کا درس دے رہے تھے۔ کیا دے رہے تھے؟ حدیث پاک کا آپ درس فرما رہے تھے، اور اس بات کو بیان کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے کہ میں بھی آپ کی محفل میں موجود تھا، اور جب آپ درس دے رہے تھے تو آپ کا چہرہ اچانک سے بگڑ گیا، سرخ ہو گیا، بالکل لال ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے درس بند کر کے پھر درس کو شروع کیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کے چہرے کی رنگت بدلی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور امام مالک مدینہ شریف کا اتنا ادب کرتے تھے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی مدینہ میں سواری پر سوار نہیں ہوئے، گھوڑے کے اوپر، اونٹ کے اوپر سوار نہیں ہوئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات میرے ذہن میں، میرے دماغ میں یہ بات مجھے صحیح نہیں لگتی کہ جہاں پیارے آقا آرام فرما رہے ہو میں وہاں سواری پر سوار ہو کر کے جاؤں۔ اور مدینہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا، وہ بھی آپ پر فرض ہوا تو آپ نے حج کیا کہ بھائی حج فرض ہے تو اس ارکان کو بھی ہم ادا کر لیں، اور وہ جلدی سے حج کر کے واپس آ گئے اس خوف سے کہ کہیں مجھے مدینہ کو چھوڑ کر کے مکہ میں موت نہ آ جائے۔ اتنی خواہش کرتے تھے کہ مجھے موت آئے نہ تو مدینہ میں ہی آئے، اتنا مدینہ کو پسند کرتے تھے۔
اور امام مالک اپنی پوری زندگی مدینہ میں جب تک آپ رہے، آپ نے اپنے قدم کے اندر کبھی بھی چپل کو نہیں پہنا، اور وہ آپ کا یہ ایمان تھا کہ ہو سکتا ہے میں جہاں پر قدم رکھوں میرے آقا نے وہاں پر قدم رکھا ہو، اور میں اس پر اپنا یہ چپل رکھوں تو حضور کے قدموں کی بے ادبی ہوگی، اس لیے میں چپل کو نہیں پہنوں گا۔ اور پھر عزیزان ملت اسلامی، آپ جب درس دے رہے تھے آپ کے چہرے کی رنگت بدلی، تو یہ امام عبداللہ ابن مبارک بیان کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ بدلتا رہا، جب درس ختم ہو گیا سب لوگ چلے گئے، آخر میں نے امام مالک سے یہ عرض کیا کہ حضور جب آپ درس فرما رہے تھے تو آپ کے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ رنگت بدل رہی تھی پھر صحیح ہو رہی تھی، پھر بدل رہی تھی پھر صحیح ہو رہی تھی۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جب میں حدیث پاک کا درس دے رہا تھا، ایک بچھو مجھے 16 مرتبہ ڈنک مار رہا تھا، بچھو مجھے 16 مرتبہ وہ ڈنک مارا، اور اس کی تکلیف کی وجہ سے میرا چہرہ لال ہو جاتا تھا، لیکن میں حدیث پاک کے ادب کی خاطر میں نے اف تک نہ کیا، اور حدیث پاک کا درس میں نے شروع رکھا۔ یہ ہے امام مالک جو حضور سے ایسا عشق فرماتے تھے، مدینہ میں رہتے تھے اور مدینہ میں مرنے کی ایسی خواہش ہوتی تھی کہ آپ مدینہ کو چھوڑ کر کے کہیں سفر بھی نہیں کرتے تھے۔ جب تک مدینہ میں رہے زمانے والوں نے آپ کو آپ کی رحمتوں اور آپ کی برکتوں سے وہ خوب مالا مال ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مدینہ المنورہ میں موت نصیب فرمائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس میں پاک پیارے آقا علیہ السلام کا نام مبارک جو ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ہمارے لیے بہت مبارک ہے۔ اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے اولاد کے نام کو محمد کے نام کے ساتھ ملانے کی برکت سے اللہ اس لڑکی کی بھی مغفرت فرمائے گا اور اس کے ماں باپ کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی میں نے کہا آپ نے سنا، اس میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔